لا غلونا بکمالی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان ثنا منیر اور پی ٹی وی کے اسپیشل پروگرام واقعہ معراج اور اس کی فضیلت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، رجب کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ اس مہینے میں احترام لازم ہے، لیکن اس مہینے میں ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا، یعنی کہ واقعہ معراج کا۔ آج اس پروگرام میں ہم اس واقعہ معراج کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں میرے بہت معزز مہمان۔ میرے پہلے مہمان ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب، یہ اسپریچول ہیلر، جی ویلکم ٹو دا پروگرام۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں شفاعت رسول صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ شکریہ۔ سب سے پہلے بھٹی صاحب، آپ کے ساتھ ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ظاہر ہے ایک جو واقعہ معراج ہے یہ ایک بہت عظیم الشان واقعہ ہے، تو ظاہر ہماری تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کے معجزے سے کم نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کی بنیادی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم رجب کے مہینے میں آقا کریم کی شان اور وہ عظیم و شان سفر جس نے کائنات کی جہتوں کو بدل کے رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ کہ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ تو میرا دیدار نہیں برداشت کر سکتا۔ اچھا۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ بھی میں نے تیرا دیدار کرنا ہے۔ پھر اللہ نے پھر ایک تجلی، جب کوہ طور پہاڑ پہ صرف ایک تجلی، تو درخت کے پیچھے ماری تو پورا پہاڑ جل کے خاکستر ہو گیا، سرمے کی خاک بن کے رہ گیا، یعنی کہ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یعنی کہ پوری کائنات میں، پوری نسل انسانی میں اگر کسی انسان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے، یہ رفعت ملی ہے، یہ بلندی ملی ہے، شان ملی ہے، آقا کریم جب ہم دیکھتے ہیں نا رجب کے مہینے میں دیکھتے ہیں اپنے ام ہانی اپنی چچا زاد بہن کے گھر استراحت فرما رہے ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتہ اترا ہے، پھر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جو سفر آپ دیکھتے ہیں، آپ کا سفر شروع ہوتا ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں بھی آپ نے نوافل پڑھے، بعض روایت کچھ عورت جب مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، مسجد بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ اس پتھر پہ، اب اس سے پہلے اللہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے جنت کے 20,000 سے براق نام میں ایک لے کر آتے ہیں سواری، ایسا نیاب برق رفتار جو سواری تھی وہ لے کر آتے، تو آپ کو اس پہ سوار کرتے، تو آپ کا سفر، پہلے سفر کا جو حصہ ہے آپ جاتے ہیں بیت المقدس میں، جہاں پہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، وہاں پہ آپ اپنی سواری باندھتے ہیں۔ باندھنے کے بعد آپ پھر وہاں پہ پوری جو انبیاء علیہ السلام کی امامت کراتے ہیں، امامت کرانے کے بعد پھر اس سے اگلا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ آسمانوں کی طرف ہوتا ہے۔ آسمانوں کی طرف جب سفر، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان پہ آپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب آپ آگے بڑھتے ہیں چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں سے پھر جب سفر آگے چلتا ہے تو سدرۃ المنتہا، اس دن فرشتے جو ہوتے ہیں نا، جب آسمانوں کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہوتا ہے، آسمانوں کو، جنت کو، تو فرشتے پوچھتے کہ آج کیا ہو رہا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ آج محبوب خدا، کائنات کا وجہ تخلیق کائنات، ساقی کوثر، شہنشاہ دو عالم، محبوب خدا، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں۔ تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میاں ہم نے ان کا دیدار کرنا ہے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری باتیں چھوڑ دو، ساری ریاستیں چھوڑ دو، آؤ سدرۃ المنتہا پہ میرے محبوب کا نظارہ کرو۔ سارے فرشتے جب سدرۃ المنتہا پہ آتے ہیں تو نور و نور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کا سفر کائنات کا یہ آخری سفر ہے۔ یہاں سے آگے پھر جب سفر شروع ہوتا ہے، جبرائیل کہتے ہیں اے محبوب خدا، نبی پاک، یہاں سے اگر ایک بال برابر بھی آگے چلوں گا تو میرے لیے میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یہاں سے پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا۔ یہاں پھر مقبلی ایک تخت آتا ہے جس کے ذریعے پھر آپ اللہ کے حضور پردوں سے گزرتے گزرتے عرش عظیم تک جاتے ہیں، اور پھر وہ منظر، وہ نظارہ جب سوچتے، سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک تجلی برداشت نہیں کر سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی انوارات، تجلیات، نور کی برسات ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کی برسات کو دیکھتے ہیں، برساتے ہیں۔ آپ کے لطائف جو باڈی میں سارے لطائف رب کے نور سے چمکتے ہیں، سارے لطائف لذت و سرور کی نوی جیتوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہاں پھر کہا جاتا ہے کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جب آپ کا جسم تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو ہلکا سا جب ہوتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے محبوب ہمارے قریب آئیے۔ پھر کہا جاتا ہے یہاں پہ وہ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، وہ باتیں ہوئیں جو کہ محبوب اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ تو واقعہ معراج اس حوالے سے جو مظہر آدم خاکی کا عروج ہے نا، انسان جو ہے، جب وہی وہ لمحہ تھا جب جبرائیل نے دیکھا نا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور وہ اس کے پر جل رہے ہیں، ان کی عظمت دیکھ کے اس رات جب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے فرشتے پیچھے رہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں،
کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ وہ بشر ہو جائے. اس دن جبریل نے بھی خواہش کی کاش میں بشر ہوتا, کاش میں انسان ہوتا, میں جو ملائکہ کا سردار ہوں, میں جو ملائکہ کو بالکل جو سب پیغمبروں پہ جو ہے وہی بھی لے کر جاتے رہے, وہ میرے جیسی ہستی جو ہے وہ یہاں سے آگے نہیں جا رہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ رات تھی, وہ لمحہ تھا جب عرش بری نے آقا کریم کے تلووں کے بوسے لیے. جب آپ وہاں پہ چل رہے تھے تو عرش بری خوش قسمتی فیل کر رہا تھا کہ رب کا محبوب آیا ہوا ہے. تو عروج آدم کے حوالے سے, انسان کے حوالے سے وہ عظیم ترین دن تھا جس سے آسمانوں کی سفر ہوا, سیر ہوا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا محبوب, اس سے پہلے یہ واقعہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت ابو طالب اور اماں خدیجہ کی وفات ہو چکی تھی. اور آپ طائف سے سنگ باری کے بعد واپس آ کے جی بالکل, میں علامہ صاحب سے اس طرف جانا چاہوں گی کہ مطلب اس سے پہلے مطلب کیا سچویشن تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کن حالات سے وہ گزر رہے تھے, اور پھر کیا ہوا کہ وہ پھر یہ واقعہ معراج ان کے ساتھ جو ہے پیش آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال معراج ہوا اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں, غم کا سال, کیونکہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا تھا, اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا تھا. اور یہ جو شاب ابی طالب کا محاصرہ تھا, اچھا, اس کے بعد یہ ہوا. اور اس محاصرے میں کیونکہ کھانے پینے آرام کی سہولت بالکل نہیں تھی, اور اہل مکہ کی طرف سے اذیت دی جاتی تھی مسلمانوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ دونوں کیونکہ عمر میں کافی بڑے تھے تو اس اذیتوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے جسم میں بڑی کمزوری پیدا ہوئی. بالآخر ان کا وصال ہو گیا. تو اس سال کو عام الحزن کے طور پر منایا جاتا ہے. اب یہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ہر وقت مبتلا دیکھا, بالکل, تو سیدنا ابو طالب بہت بڑا سہارا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تو اپنا سب کچھ تن من دھن حضور پر قربان اور فدا کر دیا تھا. تو ان دو مخلص ساتھیوں کے بچھڑ جانے سے حضور کی حالت غم اتنی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کے گریہ اور آنکھوں میں آنسو رہتے تھے. اور قرآن پاک میں جو اس معراج کا سبب بیان کیا وہ یہ ہے لِنُرِيَهُ آیاتنا, ہم تمہیں اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. بلایا تو تھا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے, مگر عظمت اور رفت اور عروج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا کہ قاب قوسین کے مقام پر بٹھا کر او ادنا کی صدائیں لگا کے اپنے قریب کر کے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ کرایا, اور اپنے حبیب پر اپنے نور کی تجلی ڈالی. اور وہ جو او ادنا کا لفظ ہے نا, وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. پھر قرآن میں آتا ہے او ادنا کہ قاب قوسین پر نہ رکو پیارے, آگے آؤ, تاکہ لوگ یہ متعین ہی نہ کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا میں 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. فرمایا اس میئرمنٹ کو, اس پیمائش کے سارے پیمانوں کو توڑتے ہوئے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ او ادنا, اور قریب ہو جاؤ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 بار کہا او ادنا. حضور قدم اٹھاتے پھر رک جاتے, اللہ پھر کہتا ہے پیارے اور قریب آ جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب اللہ مجھے کہتا تھا او ادنا اور میں قدم اٹھاتا تھا تو 70,000 پردے میرے اور خدا کے درمیان اٹھ جاتے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا قرب. اور جب قریب ہوئے تو پھر کیا ہوا, قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. تو پھر اس خالق نے, اس معبود نے اپنے عبد خاص سے گفتگو فرمائی. 2 جگہ قرآن میں ہے ذکر معراج کا. پہلا سورۃ الاسراء 15 پارے کی پہلی آیت میں, اور پھر سورۃ النجم میں. ان دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا تو نبی کا لفظ نہیں کہا, رسول کا لفظ نہیں کہا, بلکہ فرمایا عبد. کیونکہ یہ اتنا بڑا مقام تھا کہ جس پر حضور بیٹھتے اور پھر امت کو پتہ چلتا تو کہیں امت غلو کے راستے پر نہ نکل جاتی. بڑی بات یہ ہے کہ اتنے بلند مقام پر بٹھا کر عبد کہا. اور عبد کیوں کہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف 6-7 معجزے دیے تھے. بالکل. تو لوگوں نے انہیں ابن اللہ کہنا شروع کر دیا تھا. تو فرمایا ہے میرے پیارے
3 5 6 7 معجزے والے نبیوں کی جو امتیں تھیں وہ غلوب میں مبتلا ہو گئیں، تو ہم تمہیں اس مقام پر بٹھا کے بھی اعلان کر رہے ہیں کہ تو عبد ہے، بلکہ عبد نہیں عبدہو، اس لیے اقبال نے کہا تھا عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، عبد اور چیز ہے، عبدہو اور چیز ہے، تو فرق کیا ہے؟ فرمایا عبد اس کا انتظار کرتا ہے، اور عبدہو کون ہوتا ہے؟ چادر تان کے ہانی کے گھر سو جاتا ہے اور رب کے فرشتے اس کے دروازے پر انتظار کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ نقطہ بھی بتانا ضروری ہے اپنے سامعین کو، ناظرین کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت ذوالعشیرہ کیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا، وہ حضرت ابو طالب کے گھر تھا، اچھا اور 12 سال اسلامی تحریک کا سرچشمہ مرکز حضرت ابو طالب کا گھر تھا، اور سب سے پہلے جس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا حضور میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے جب حضور کو معراج سے سرفراز فرمانا تھا، اس وقت بھی جو انتخاب فرمایا وہ کاشانہ ام ہانی جو مولا علی کی بہن تھی اور سید ابو طالب کی بیٹی تھیں، لہٰذا اسلام کے جس پہلو پر بھی آپ گفتگو کریں اس کا تانا بانا کاشانہ ابو طالب سے جڑتا ہے جا کے۔ لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو رب نے کیا باتیں کی؟ وہ قرآن میں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس جو کچھ اس نے کہنا تھا اپنے بندہ خاص سے اس کو کہہ دیا۔ اب قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہو کہا ہے، حالانکہ فرشتوں کا بھی ذکر ہے، اس میں ہے بل عباد مکرمون، کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے بڑے مکرم بندے ہیں۔ انبیاء کرام کو بھی کہا عبد، لیکن حضور کو عبدہو کہا۔ اب آپ دیکھیے معراج جو ہے وہ سب نبیوں کو ہوا، لیکن ان کے معراج علیہ وسلم کی معراج کی کیفیت بالکل مختلف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن عبادت و ریاضت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں 10 اور شامل کر، 40 ہو گئے، تو 40 کے بعد پھر ان سے درخواست کی اللہ سے کہ ارنی، مجھے اپنا جلوہ دکھا دو، فرمایا لن ترانی۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج جو ہوئی وہ اس کنویں میں ہوئی، جب ان کے بھائیوں نے ڈالا، پھر اللہ نے انہیں نکال کر تخت مصر پر بٹھا دیا۔ انبیاء کو مختلف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ معراج ہوئی جب حضرت ابراہیم ان کے گلے پر چھری چلا رہے تھے، یعنی کہ مختلف اشکال ہوئی ہیں، مختلف سچویشنز میں جو ہیں چیزیں جو ہیں مطلب سامنے آئی ہیں معراج کی۔ میں اس موضوع کو پورا کر لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی جب آپ نے نار نمرود میں چھلانگ لگائی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معراج ہوئی تو مچھلی کے پیٹ میں ہوئی۔ یہ سب انبیاء کو جو معراج ہوئی زمین پر ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ لامکانوں سے نکل کر آسمانوں پہ، لامکانوں سے، آسمان بھی مکان میں آتا ہے، سب آسمانوں سے، سدرہ سے، عرش سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکان میں گئے۔ یعنی رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی وہ اتنی بے مثال تھی کہ اس جیسی کسی کو بھی معراج پہلے نصیب نہیں ہوئی، اور وہ واحد معراج ہے کہ جس معراج میں 1,24,000 انبیاء حضور کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ واحد معراج ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ یہ واحد معراج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ یہ واحد معراج میرے آقا کی ہے کہ آپ عرش تک پہنچے، آپ سدرہ تک پہنچے، اور پھر سدرہ سے لامکانوں تک پہنچے۔ بالکل ایسی معراج اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی، اور صرف حضور کی شان معراج ہی بے مثال نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزے، حتیٰ کہ قرآن، یہ سارے معجزے بے مثل و بے مثال ہیں۔ بالکل۔ اچھا بھٹی صاحب، ظاہر ہے ایک معجزہ کی اس نے شکل اختیار کی، سب سے بڑی معراج جو کسی آج تک کسی نبی یا پیغمبر کو نہیں ملی، تو اس میں اگر ہم اس کے روحانی پہلو کی اگر بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ مطلب آپ کا پھر مسجد اقصیٰ تک آ جانا، ٹھیک ہے، وہاں پر قبلہ بھی چینج ہوگا، تو اس کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ وہاں پر کیا احکامات ان کو آئے۔ رب ذوالجلال نے اپنی ملاقات کا یہ بہانہ بنایا کہ آپ دردانہ 5 وقت میرے سے ملاقات کر سکتے ہیں، یہ تحفہ ہے اس کو۔ بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ بے برکتی آ گئی ہے، نوست آ گئی ہے، جنات آ گیا، جادو ٹونا آ گیا، تو میں کہتا ہوں کہ یار
رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کی جو آخری دعا یاد دی ہے نا، اس حوالے سے بڑی بے مثال ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں نوست نہ ہو، آپ کے گھر میں جھگڑا نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، سورہ بقرہ تک تلاوت کرے. اگر سورہ بقرہ کے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد اگر آپ تلاوت کرتے تو آپ گھر نوست سے، بیماری سے، پریشانی سے پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ رجب حرمت کا مہینہ ہے، پاکی کا مہینہ ہے، رمضان کے استقبال کے والے سے مہینہ ہے. تو اس مہینے میں ہمیں میکسیمم عبادات کرنی چاہیے تاکہ رب کے قریب ہو سکے. بالکل. تو واقعہ معراج کا اگر ہم روحانی پہلو کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہا جی نمازیں جو تھیں مطلب 5 فرض ہو گئی، تحفے میں دی گئی، تو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کوئی بات کریں ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو سیدنا جبرائیل امین نے آپ کا گھوڑا جو براق تھا، سواری آپ کی، اسے ایک پتھر کے ساتھ باندھا. وہ آج تک وہ نشان موجود ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو باندھا گیا تھا، جس پتھر نے باندھا تھا، جس پتھر کے ساتھ. اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے انبیاء کے جھرمٹ میں تو سارے نبی موجود تھے. حضرت جبرائیل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کے مصلی پر کھڑا کیا. اچھا. حضرت جبرائیل امین نے اذان دی اور اقامت کہی. اور یہاں پر قرآن کی وہ آیت جس کی تفسیر معراج کے حوالے سے کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں اور تم سے پہلے نبی آئیں گے، ان کے پاس کتاب ہوگی، حکمت ہوگی، اور ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ میرا یہ جب نبی آئے گا تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. انبیاء کرام نے کہا کہ اللہ ہم تو اس سے پہلے آ کے جا بھی چکے ہوں گے تو ایمان کیسے لائیں ان پر اور ان کی مدد کیسے کریں. فرمایا ان کی مدد یہ ہے کہ تم اپنی امت میں بیٹھ کے میرے حبیب کا ذکر کر دینا. سبحان اللہ. یہ مدد ہے میرے نبی کی. دوسرا کہ ایمان کیسے لائیں گے تو فرمایا ایک رات ہم تمہیں دیں گے کہ جس رات اپنے حبیب کو میں اپنے پاس بلاؤں گا تو راستے میں تھوڑا سا سٹے ہوگا، اس سٹے میں تمہاری ملاقات ہوگی، تو وہاں تم ان کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ اعلان کر دینا کہ ہم نے انہیں اپنا امام مان لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا امام الانبیاء والمرسلین، وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. اور امامت جب فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مقتدی تھے انہوں نے کہا کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس آیت میں ایک لفظ ہے بڑا، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. فرمایا کہ اگر تم اس عہد سے ہٹ گئے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نبی اور رسول ہو. فاولئک هم الفاسقون، ہم تم سے یہ سارے اعزازات واپس لے لیں گے. ایک تو انبیاء سے اللہ لے گا. اسی شب معراج کے حوالے سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ سے درخواست کی تھی کہ باری تعالیٰ یہ سارے اعزازات مجھ سے واپس لے لے، نبوت، رسالت، کتاب. تو اللہ نے پوچھا کہ نبی اور رسول ہونا تو بڑا مقام ہے، تو تم یہ مجھے واپس کر کے کیا لینا چاہتے ہو اس کے بدلے میں؟ کہ اللہ یہ سب اعزازات مجھ سے واپس لے لے، مجھے زمین پر بھیج تاکہ میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کے امتی بن کے تیرے نبی کے ساتھ زندگی گزاروں. تو اس لیے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اب زندگی بھر یہ آرزو، یہ خواہش ان کے دل میں تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو پھر رب نے تجلی پھینکی، کوہ طور جل گیا. کوہ طور کا وہ ایریا جس پر تجلی گری ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا. اس کے علاوہ جو جگہ ہے وہ سارے پہاڑ ہیں بڑے بڑے. اب وہاں پر جب اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ ہوا، میں مختصر کر رہا ہوں، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ باری تعالیٰ اگر میں تجھے نہیں دیکھ سکتا تو وہ مجھے دکھا دینا جو تجھے دیکھے. صحیح. تو پھر رب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے وہ چہرہ دکھاؤں گا، تو وہ پھر بالآخر ان کی ملاقات وہ ہوگی، میں چہرہ دکھاؤں گا جو مجھے دیکھ کر آئے گا. اب اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت علماء فرماتے ہیں کہ رب خود چاہتا تھا صحیح کہ میرا حبیب میرے پاس بار بار آئے، بار بار آئے. بالکل. اور موسیٰ بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ان کا دیدار کر سکیں، بار بار ان کا دیدار کریں، بار بار ان کا دیدار کریں. اور اس مقام پر ہے نا کہ جب اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا عصای، یہ میری لاٹھی ہے. تو جواب اتنا ہی بنتا تھا نا. تو قرآن کہتا ہے اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی،
والے فیہا معارب اخری، میں ٹیک لگاتا ہوں تھک جاؤں، پتے جھاڑتا ہوں جانوروں کے لیے، اس کے علاوہ بھی اور کام لیتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کہ اللہ تیرے سے گفتگو کرتے ہوئے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو۔ اچھا بٹ صاحب بس مختصر بتا دیجیے کہ جو واقعات بھی اللہ نے کچھ ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ بھی دکھائے کہ یہ جو گنہگار لوگ تھے، کچھ ان کو جنت میں دکھائے گئے لوگ اور کچھ دوزخ میں دکھائے گئے، وہ ذرا بریفلی بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کیا سلسلہ تھا۔ تو سیر کرے گی نا وہاں پہ، حضرت آدم علیہ السلام بڑے رنجیدہ تھے کہ میری اولاد میں سے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس میں چغل خوروں کے والے سے مختلف والے سے۔ میں مختصر روحانی پہلو جو چھوٹا سا ضرور اچھا ڈالوں گا اس میں، اللہ تعالیٰ نے مقام بتایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرشتوں نے حسرت سے دیکھا جب سدرۃ المنتہا تھے، آپ آگے چل رہے تھے، وہ حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پر جل رہے ہیں اور یہ کیسا بشر ہے جو اللہ کے جلووں میں مستغرق ہو رہا ہے اور جو بالکل آرام سے چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی عظمت، رفت، بلندی اور شان کو بڑھانے کے لیے آ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان پہ بلایا اور بلا کے سارے زمانے کو اور نبیوں کو بتایا کہ یہ میرا محبوب نبی ہے۔ تو اچھا علامہ صاحب، آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے پاکستان اور مسلم امہ کے لیے؟ اس واقعے سے میں کیا سبق ملتا ہے؟ میں ایک شعر کی صورت میں جی سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ کیا بات ہے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو لتاڑتے ہوئے، عبور کرتے ہوئے لامکانوں میں تشریف لے گئے۔ یہ پوری انسانیت کو بالعموم اور امت مسلمہ کو بالخصوص یہ پیغام ہے معراج کا کہ کائنات کی تسخیر یہ تیرے لیے اللہ نے حضور کے قدموں کے صدقے میں تیرے ہاتھ میں دی ہے۔ اور تسخیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کائنات کے امور کو، مثلا ہوا کو، فضا کو، سورج کو، چاند کو، دن کو، رات کو، ان کو اپنے تابع لا کر ان سے اپنے فائدے اور انسانیت کے فائدے کے لیے کام کریں۔ گویا معراج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ سبق، یہ لیسن، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ اس وقت اس میدان میں بہت پیچھے ہے، اپنی سائنس ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سائنس کہتے ہیں کہ 25-30 کروڑ سال کا سفر کر چکی ہے، مذہب تو کہتا ہے کہ انسان 4000 سال سے ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ اس کو کئی کروڑوں سال ہو گئے انسان کو زمین پر آئے ہوئے۔ تو کروڑوں سال کا سفر کر کے سائنس ابھی صرف یہیں تک پہنچی ہے کہ جسے آپ بہت تھوڑی اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے سفر کیا اور بڑے کم ٹائم میں، جو 40 دنوں کا سفر تھا، اور حضور پہنچے ایک آن میں۔ اور پھر آسمان تک جانے کے لیے پہلے تو آج تک سائنس کو آسمان کی سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن جو وہ کہتے ہیں حد نگاہ جس کو کہتے ہیں، اس حد نگاہ کو وہ جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کروڑوں سال کی رفتار، اور وہ بھی نوری رفتار ہمیں چاہیے، جو کروڑوں سال بنتے ہیں اگر ہم سفر کرنا شروع کر، کروڑوں سال عمر اس کے بعد بنتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آن میں یہ سب کچھ کر کے ہمیں دکھایا کہ میں تو اللہ کی قدرت سے یہ سارے کام کر رہا ہوں، لیکن تم نے علم کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر اور تسخیر یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تم نے تخلیق کائنات کے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ اس معراج النبی کے پروگرام سے نوجوانوں کو، میں علماء کو، میں پروفیسر حضرات کو، سکول، یونیورسٹی، دینی مدارس میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اداروں میں اپنے بچوں کے ذہن میں تسخیر کائنات، ٹیکنالوجی میں آگے آنا، اس کے ہماری فوج نے الحمدللہ 4 گھنٹوں میں شکست دی ہے۔ وہاں پوری قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ تھیں، لیکن اس میں جو سب سے بیسک چیز تھی وہ ٹیکنالوجی میں ہماری برتری تھی، بالکل کوئی شک نہیں، برتری تھی اور ہماری فتح تھی۔ بالکل۔ بھٹی صاحب، آپ آخر میں کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ کہ ہمیں دیکھنا، جب بھی آقا کریم کا کوئی دن آتا ہے شب معراج کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے، ہم کوئی چھوٹے موٹے فنکشن کرتے ہیں، کوئی جھنڈیاں لگاتے ہیں، کوئی تقریبات بنا کے پھر اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمیں تقریبات سے فوکس زیادہ ہوتا ہے ہمارا۔ ہمیں حرمت رسول اور آقا کریم کی شریعت کو، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا چاہیے، اور اخلاق حسنہ کا جو اعلیٰ معیار تھا آقا کریم کا، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، اور نفرت، کینے، بغض کی جو یہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے ایک دوسرے پہ،
اس کو ختم کرنا چاہیے, انسان سے اور انسانی سے محبت کا سبق دینا چاہیے. آقا کریم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بڑے مہربان تھے. ہمارے اندر جو نفرت, تکبر, غرور کے سمپولیے اور سانپ اور فرعون بیٹھ گئے ہیں, یہ معاشرے کو انہوں نے متفن کیا ہوا, معاشرے کو کاٹ رہے ہیں. جب تک ہم آقا کریم کے اخلاقی حسنہ کو اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے, بردباری کو, حلیمی کو, لطافت کو, نرمی کو, ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ نہیں بنے گا. صالح معاشرے کے لیے آقا کریم کی حرمت, ان کی تعلیمات, ان کی سیرت کو ہمیں حقیقی معنوں میں اپنانا پڑے گا. پھر ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ ہوگا. اور اللہ کا آقا کریم نے جو بات کی, علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے, میں جب اس کو دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ. اور دوسری کی محمد سے وفات تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں, سمندر کھوزے میں ہیں. تو ہمیں تعلیم کے جو موجودہ تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس دوڑ میں, موجودہ دور کی جو مٹیریلزم کی دوڑ ہے, اس میں اپنا حصہ ادا کریں اور پھر صف اول میں آ سکیں. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم نے آج واقعہ معراج پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی اور آپ کو بھی بہت اچھا لگا سن کے, بیکاز یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے, ہم تمام مسلمانوں کے لیے, کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا اور ہمیں خاص طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا. یہ تھا میرا آج کا پروگرام. آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.